زمین پتھریلی ہے، وہاں پر پودا زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا ہے، بہت ہی سچائی کے بعد اور بہت ہی انتظام کے بعد یہ 8 اور 10 فٹ کی شکل میں باقی۔ تو آپ تصور کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتنا بیابان ریگستان اور صحرا رہا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے آواز کو بلند کر دی ہے، دنیا کے لوگ آئیں گے تو ان کو کھانا کہاں سے میسر ہوگا، دانا کہاں سے میسر ہوگا، اور یہاں رہنے اور جینے کے لیے انتظام کیسے ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما دے، اس شہر کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اگر یہاں نہیں پیدا ہوتا ہے تو دنیا سے اللہ رب العالمین اس شہر کے اندر اتنی روزی بھیج دے، اتنا پھل بھیج دے کہ آنے والے لوگ، سفر کرنے والے، حج اور عمرہ کے لیے یہاں کر کے ٹھہرنے والے لوگ بھوکے اور پیاسے نہ رہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کا 1 نمبر کا پھل پوری دنیا سے وہ ایکسپورٹ کر کے سعودی عرب پہنچایا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے آپ وہاں مارکیٹ میں دیکھیں، شاپنگ مال میں دیکھیں، اچھے اور اعلیٰ قسم کے فروٹ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں موجود ہے۔ جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، وہ اللہ کے اس گھر میں چاروں طرف موجود ہے، اس کی مارکیٹ میں موجود ہے، اس سرزمین پر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے لوگوں کو، یہاں رہنے والے لوگوں کو اس بیابان میں پھلوں کی روزی عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ذریت کے لیے اس گھر میں نماز کو قائم کرنے اور اللہ کی عبادت پر قائم اور دائم رہنے کی دعا کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہا کہ اے اللہ رب العالمین مجھ کو اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا اور نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا وہ گھر دنیا کے اہل ایمان کے ذریعے سے اور ان کے سجدوں کے ذریعے سے کس طریقے سے آباد رہتا، کس طریقے سے وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں ایک نماز کو، ایک عبادت کو 1 لاکھ نماز اور 1 لاکھ عبادت کے برابر ٹھہرا دیا۔ مسجد الحرام میں 1 وقت کی نماز، 1 رکعت کی نماز، 1 عبادت 1 لاکھ عبادت کے برابر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے اور آپ کے ملکوں سے جاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے حج کرنے کے لیے، اس مبارک گھر میں، اس مبارک شہر میں ٹھہرنے کے لیے، وہاں نمازوں کی ادائیگی کے لیے، تو بہت سارے لوگ وہاں بھی جا کر کے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے سنی اور وہابی کرتے ہیں۔ اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہاں کا امام ایسا ہے، وہاں کا امام ایسا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنی بڑی ہماری اور آپ کی محرومی ہے، کتنی بڑی ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کے اس گھر میں پہنچ جائیں، بیت اللہ الحرام میں حاضر ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کے جہاں قدم پڑے ہیں، اور ہم وہاں جا کر کے انبیاء کے جشن کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، نمازوں کے قائم کرنے کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے عہد و پیمان کو بھول جائیں، اور وہی جہالت کی باتیں جو اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اللہ کے گھر میں کریں۔ بہت بڑی بدنصیبی اور علم نصیبی کا کام۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو
اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو شرک سے اور بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ یہ بہت بڑی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ انسان اپنی ذریت کے لیے توحید پر قائم رہنے کی دعا مانگے، اپنے اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کی عبودیت پر اور ایک اللہ واحد کی عبادت پر چلنے کی دعا مانگے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی ذریت کو، اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین ان کو بت پرستی سے، شرک پرستی سے اور ان تمام راستوں سے جو اللہ رب العالمین کی توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کے ذریعے سے ملاوٹ کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام راستوں سے محفوظ فرما دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا، اور خاص طور پر آپ حج کی عبادت کو دیکھیں، ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رہنے کے لیے، توحید پر چلنے کے لیے حکم عطا فرمایا۔ ایک حاجی جب احرام کا لباس پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم حجا و عمرۃ، کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے یا عمرے کے ارادے سے جا رہا ہوں، یا حج اور عمرہ دونوں کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتا، یہی اللہ سے جوڑنا اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، یہی دراصل توحید کی بنیاد ہے اور توحید کی روح ہے۔ آدمی جب احرام کی نیت کر کے اور احرام کا لباس پہن کر کے حج اور عمرے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لبیک پکارنے کی تعلیم دی، جس کو تلبیہ کہا جاتا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ میں اس کفن کے لباس میں، ان دو سفید چادروں میں اپنے گھر اور بار کو چھوڑ کر کے تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، بار بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، اس کائنات کی بادشاہت تیرے لیے ہے، تیری بادشاہت میں، تیری تعریف میں اور تیری عبادت میں دنیا کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ پورے 2-2.5 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ مکہ کی وادیاں، مکہ کی گلیاں، منی کی وادیاں، عرفات کی وادیاں، مزدلفہ کی وادیاں، پورا مشاعر مقدسہ حاجیوں کے اس توحید کے نعرے سے گونج اٹھتا۔ یہی توحید ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا، اور اسی توحید پر قائم رہنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد دعا مانگی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا، وہاں شرک کی نفی کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ کہ ابراہیم اکیلے امت تھے، ابراہیم اکیلے امت تھے توحید پر چلنے کی وجہ سے، دنیا کے تمام غلط راستوں کو اور باطل راستوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے دین پر قائم رہنے والے تھے اور کبھی شرک نہ کرنے والے تھے۔ یہی ابراہیم کی خصوصیت تھی، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مکہ کو آباد کیا تاکہ توحید پر دنیا کے لوگ قائم رہے اور توحید کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچے۔ اور آخری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ اس شہر کے امن و امان کے لیے اور امن و شانتی کے لیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، شانتی والا شہر بنا دے، یہاں سکون و اطمینان ہو، دنیا کے لوگ آئے تو وہ دنیا داری سے الگ ہو کر کے، وہ دنیا کی تمام پریشانیوں اور ٹینشنوں سے الگ ہو کر کے، دہشت اور خوف سے باہر نکل کر کے پورے اطمینان اور سکون سے تیرے گھر میں تیری
عبادت کر سکے اور تیرے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو امن کا گہوارہ ہے وہ مکہ مکرمہ، وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، بیت اللہ الحرام۔ یہاں تک کہ وہاں آنے والے پرندے بھی، وہاں رہنے والے جانور بھی، وہاں اڑنے والی چڑیا بھی اللہ رب العالمین کے اس گھر میں بہت ہی امن و سکون کے ساتھ اڑتی ہے، رہتی ہے اور دانا چگتی ہے۔ قافلے چل رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں پیدل، لیکن کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر اہل ایمان تک پہنچا دیا۔ آج آپ دیکھیں دنیا سے لوگ کھینچے ہوئے رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینوں میں، خاص طور پر حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، بہت ساری فلائٹیں جا چکی ہیں اور جانے والی ہیں، دنیا کے کونے سے لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس زاد اور راحلہ کی طاقت ہو، توشہ کھانے اور پینے کا انتظام ہو، اپنے بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کر کے جائے کہ سفر کے دوران کوئی تکلیف نہ ہو، اور اپنے پاس اتنا توشہ ہو کہ وہاں پہنچ کر کے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اور سواری کا انتظام ہو، سفر خرچ کا انتظام ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹکٹ اور بھاڑے کا، رہنے اور سہنے کا انتظام ہو، تو اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی پر زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مدینہ کی سرزمین پر کہ ایھا الناس حجوا، کہ لوگوں حج کے لیے نکلو، حج کے لیے نکلو۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی یہ ہر سال جانا ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی امت کے لیے رحمت تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہر سال حج کے لیے جانا ہے تو دنیا کے تمام صاحب استطاعت مسلمانوں کو ہر سال حج کے لیے جانا ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہوئی کہ آپ نے امت محمدیہ کو مشقت سے باہر نکال لیا اور ہر سال حج کے واجب ہونے کے بجائے زندگی میں صرف ایک بار فرض قرار دیا، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، ذات اور راحلہ کی طاقت ہے، اپنے تمام گھریلو انتظامات اور واجبات کے بعد اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا اور اس کی زیارت کا، وہاں طواف کا ارادہ کر سکتے ہیں، تو انہیں حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے پاس انتظام ہو جائے تو فی الفور اس کے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس میں تراخی اور تاخیر جائز اور درست نہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حج کی فضیلت کو ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو ترغیب اور تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج کر کے جب لوٹتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا، اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی ایک نیا جنم لیا، ایک نیا جنم لیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب سواری پر سوار ہوتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے تو ایک نیکی اللہ رب العالمین لکھتا ہے، دوسرا قدم سواری رکھتی ہے تو اللہ رب العالمین گناہ کو مٹاتا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے گھر میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ جب صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 70 غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد جب میدان عرفات کے وقوف کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے لباس اور کپڑے کو چھوڑ کر کے، ناز و نعمت کو چھوڑ کر کے اس کھلے ہوئے ریگستان میں کیوں آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے